از منظر دین مکتب اسلام کے مطابق آخر الزمان ہر چیز کی انتہا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی اصلاح ہے۔ گویا دنیا میں اچانک توازن برقرار ہو جاتا ہے اور پھر دنیا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ دجال کا دور ظلم و بربریت کا دور اور شرپسندی کا دور ہے، لیکن یہ شرپسندی اور ظلم و بربریت ناپائیدار اور عارضی ہے۔ اس کے مقابلے میں خیر و بھلائی پائیدار اور ہمیشہ ہے۔ دور حاضر کا باشعور اور عقلمند انسان آزادی اور استقلال کا خواہاں ہے، غربت و افلاس اور ذلت و حقارت کی قید سے رہائی۔ اس دور کا مضطرب اور مصیبت زدہ انسان ایک راہ فرار کی تلاش میں ہے تاکہ اپنی ذات کو درک اور اپنے باطنی غم و اندوہ اور اضطراب پر غلبہ پائے۔ گویا انسانی فکر کا انتشار اور اس کی روح میں پایا جانے والا ہیجان اور اضطراب فلسفیانہ نفسیات اور سوشیالوجی کے مختلف مکاتب فکر میں اور انسان کا حکومت اقتدار کے حصول کے لیے بڑھتا ہوا رجحان اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی شدید خواہش اور غیر اہم تنازعات، لڑائی جھگڑوں جیسے دیگر عوامل نے اسے ایک بیہودہ امر میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر الزمان اور اسلامی نقطہ نگاہ سے انسانیت کے آخری نجات دہندہ کے ظہور کو انسان کی اس غفلت و لاپرواہی کے خاتمے کا بنیادی محرک قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس مستقبل کا وعدہ کیا گیا ہے، انسانی زندگی کے لیے جس اوج کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ 100% حقیقی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ زمانہ یا اس کے مراحل دھیرے دھیرے ہمارے لیے قابل ادراک ہوں گے۔ صرف باتوں اور دعووں یا واقعات سے نہیں، بلکہ سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات مسلمہ ہے۔ اگر ہم اس موضوع کی آسان اور عام فہم انداز میں وضاحت کرنا چاہیں تو ہم اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب وعدہ الہی کے تحت ایک الہی امر کا عمل صورت اختیار کرنا ہے، اور وعدہ الہی مقدمات اور مؤخرات کے حامل ہیں۔ بالفاظ دیگر، ان الہی وعدوں کے عملی صورت اختیار کرنے کے نتیجے میں مملکت خداوندی میں ائمہ علیہم السلام کے زیر قیادت آسمانوں اور زمین میں ایک نیا نظام اور نئی زندگی وجود میں آئی۔ فطری طور پر یہ امر بعض تبدیلیوں کے رونما ہونے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جن کی اساس اور بنیاد قوانین فطرت زمین و آسمان میں آنے والے تغیر و تبدل پر استوار ہے، اور قوانین فطرت میں آنے والے تغیر کا اطلاق ظہور سے قبل اور بعد میں رونما ہونے والے واقعات و حوادث، علاقوں، نشانیوں اور تبدیلیوں پر ہوتا ہے۔ نزد فرق دین اسلام اسلامی مکاتب فکر میں روز قیامت اور ظہور منجی موعود کی طرف واضح طور پر اشارے ملتے ہیں۔ طویل عرصے کے دوران اس حوالے سے نقل کی جانے والی روایات اور احادیث میں مختلف فرقوں میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے بعض اوقات حقائق کو مسخ بھی کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں ان میں تبدیلی اور تغیر و تبدل بھی نظر آتا ہے۔
اما بسیار جالب خدمت شما. قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ تمام اسلامی فرقے آخر الزمان میں انسانیت کے نجات دینے والے کے ظہور، انتظار اور آخر الزمان جیسے مفاہیم کے معتقد ہیں، اور ان نکات پر تمام مکاتب فکر متفق القول ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے، یعنی توجہ فرمائیں کہ شیعہ مکتب سے متعلق موضوع نہیں ہے، ایرانی بحث نہیں ہے، اور ایک فرقہ وارانہ بحث بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع بحث ہے جو دوسرے پہلوؤں میں نہ صرف تمام تہذیبوں پر محیط ہے، بلکہ اسلامی تہذیب میں بھی اس نکتے پر مکمل اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ از دیدگاه اهل سنت، اگر ہم اہل سنت کے نقطہ نگاہ سے اہل سنت کی معتبر احادیث کی کتب اور تاریخی کتابوں کا جائزہ لیں اور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں موجود روایات کے بارے میں تحقیق کریں تو ہم ان کتب میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے بارے میں 500 سے زیادہ احادیث اور روایات کا مشاہدہ کریں گے، اور میں حضرت مہدی کے ظہور کے حوالے سے بعض روایات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اہل سنت کی ایک معتبر ترین کتاب احادیث تاج الاصول ہے۔ ایک حدیث موجود ہے اس کتاب میں کہ عرض ہے کہ یہ کتاب خرطوم یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی مصر میں، حتیٰ مشرق بعید کے ممالک بالخصوص انڈونیشیا اور ملیشیا کی یونیورسٹیوں اور ترکمن صحرا کے دینی علمی مراکز میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ حدیث شریفہ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ اہل بیت نبوت میں سے ایک شخصیت ظہور نہیں کرتی۔ ابن ابی الحدید نہج البلاغہ کی شرح میں خطبہ 16 کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر محدثین معتقد ہیں کہ مہدی موعود نسل حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میں سے ہیں، اور ہمارے علمی مشاہیر اس سے انکار نہیں کرتے اور اپنی کتب میں اس امر کا تفصیلاً ذکر کیا ہے، اور ہمارے شیوخ نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت مہدی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں اور وہ بعد میں متوجہ ہوں گے۔ ابن ابی الحدید ایک منصف اہل سنت محقق ہیں کہ جن کی ایک مشہور ترین کتاب شرح نہج البلاغہ حضرت امیر المومنین ہے۔ وہ شرح نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ نمبر 96 پر طب بیروت دار التوراس دعویٰ اجماع کرتے ہیں، اتفق اصحابنا، تمام اسلامی فرقے اس نجات دہندے کے ظہور اور آخر الزمان میں رونما ہونے والے واقعات و حوادث پر متفق ہیں، اور یہ ایک نہایت ہی اہم نکتہ ہے۔ کیا سورج کی روشنی کے لیے آفتاب کے علاوہ کسی دوسری چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ آخر الزمان کے وقوع پذیر ہونے اور آخری نجات دہندہ کے ظہور کے بارے میں تمام اسلامی مکاتب فکر کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، تمام اسلامی فرقے اس بات پر متفق القول ہیں کہ یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں۔ مشہور دانشور محمد عین سبیدی لکھتے ہیں کہ وہ چیز جس پر تمام دانشور متفق ہیں یہ ہے کہ امام مہدی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو آخر الزمان میں قیام کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور اس عظیم شخصیت کے ظہور کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ ابن اسیر نہایہ میں لکھتے ہیں کہ وہ مہدی موعود علیہ السلام
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ظہور کی بشارت دی ہے آخر الزمان میں آئیں گے، اور بہت سی احادیث نبوی میں اس حیرت انگیز واقعے پر تاکید کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ اہل سنت کی ان کتابوں کی جانب اشارہ کروں جن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ابن حجر ہیثمی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر۔ ابی سعید الدانی کی کتاب ہے الفتن۔ ادریس عراقی کی کتاب کا نام ہے المہدی، خود امام زمانہ کے نام سے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے ابو الفدا کی کتاب کا نام ہے الفتن والملاحم۔ یوسف ابن یحییٰ شافعی کی کتاب کا نام ہے عقد الدرر فی اخبار المنتظر۔ اسی طرح سے جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی۔ علی ابن سلطان ہروی جو حنفی مشرب کے تھے، ان کی کتاب کا نام ہے المشرب الوردی فی مذہب المہدی۔ اور اسی طرح سے اہل سنت کی اہم کتابیں صحاح ستہ ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، بلکہ بعض صحاح میں تو خود امام زمانہ کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے، یا خود رسول اللہ کے نام سے ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی۔ اس واقعے کی تصدیق میں تمام اسلامی فرقوں کے متفق القول ہونے کے حوالے سے دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب ہم اہل سنت کی 46 کتب احادیث کا جائزہ لیں تو ان میں امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ظہور مہدی موعود کے بارے میں 3000 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کریں گے۔ ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا حصہ براہ راست حضرت ختم الرسل سے مروی احادیث پر مشتمل ہیں کہ جسے تمام اسلامی فرقے تسلیم کرتے ہیں۔ اسلامی مکاتب فکر کے مطابق انسان کا مستقبل امید افزا اور درخشاں ہے۔ اسلامی مذاہب کے پیروکار ایک دوسرے کے ساتھ مختلف پہلوؤں میں فروعی اختلافات پائے جانے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انسانیت کی انتہا حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی حکومت کی تشکیل پر ہوگی۔ اس حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں، اور روایات کے مطابق امام مہدی ساری دنیا کے مالک بن جائیں گے۔ سیملکو سنین یعنی بہت سال۔ کتنے سال؟ تو آگے ذکر ہے کہ 7 سال، 7 سنین۔ اور پھر اس کے بعد یعنی امام زمانہ دیر تک حکومت کریں گے اور ساری دنیا اور عالم اسلام ان کے تحت فرمان ہوگی۔ کفار کو سرکوب کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اسلامی مکاتب فکر کے پیروکاروں میں اس ضمن میں متعدد پہلوؤں میں مکمل وحدت نظر پائی جاتی ہے کہ جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام نامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ مہدی علیہ السلام اہل بیت پیغمبر میں سے ہوں گے۔ مہدی فرزند حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ وہ اچانک قیام کریں گے اور نہایت ہی تیزی سے انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ان کے قیام سے قبل دنیا ظلم و ستم اور فسق و فجور سے بھری ہوگی، اور ان کے وجود مبارک کے طفیل دنیا میں پائیدار امن و امان قائم ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور ترقی و پیش رفت اور خوشحالی کا دور ہوگا،
اور دنیا میں حقیقی عالمی عوامی حکومت قائم ہوگی۔ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے مولا و مقتدا ہوں گے اور وہ خانہ کعبہ میں رکن و مقام کے درمیان میں لوگوں سے بیعت لیں گے۔ اسی بنا پر اسلامی دنیا امام زمانہ کے ظہور کے انتظار میں دن گن رہی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے کے بارے میں جو 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک عالمی حکومت کی تشکیل ہے۔ در حقیقت یہ ظاہری سرحدیں جنہوں نے عالم اسلام کو ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے، وہ امام زمانہ کے آنے سے ختم ہو جائیں گی اور ہر رنگ و نسل کے تمام مسلمان ایک دل اور متحد ہو جائیں گے اور سب کے سب حضرت مہدی کی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام جس چیز کے خواہاں ہیں اور جس چیز کے لیے وہ کوشاں ہوں گے، وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا احیاء ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ لوگوں کے درمیان پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ آمدن امام زمان اون بشارت امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بعد آپ جو ایک ذمہ داری سنبھالیں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان چیزوں کی منصفانہ تقسیم کریں گے۔ آج کی دنیا میں پیداوار کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر دوسری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کافی ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ چیزوں کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام یہ ذمہ داری سنبھالیں گے کہ لوگوں کے درمیان چیزوں کو صحیح طور پر تقسیم کریں گے اور ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ میرے خیال کے مطابق آخر الزمان کے بارے میں اسلامی مکاتب فکر بالخصوص شیعہ مسلک اور دیگر ادیان اور تہذیبوں کے نقطۂ نگاہ میں قابل ذکر تفاوت پایا جاتا ہے، لیکن یہاں چند سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس اختلاف اور تفاوت کی نوعیت کیا ہے؟ یہ ماہوتی تضاد اور اختلاف رائے کیا ہے؟ کیسے سب اس پر عقیدہ رکھتے ہیں؟ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جب آپ اس موضوع کا گہرا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں ٹھوس تحقیق کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ دوسری قومیں اور تہذیبیں انسانیت کے آخری نجات دہندے کو دل و جان سے پکارتی ہیں اور اس کے ظہور کی آرزو کرتی ہیں اور اس راہ پر عقل و بصیرت سے آگے بڑھتی ہیں۔ یہ امر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دیگر تہذیبوں اور ادیان میں انسانیت کے آخری نجات دہندے موعود اور امام زمانہ کے مفہوم کو ایک فرضی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ دوسری قوموں نے اپنے نجات دہندے کو آسمان پر جائے کر رکھا ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ معنوی شخصیت ان کی انفرادی اور سماجی اور ان کے سیاسی افکار میں کسی قسم کے کردار کی حامل نہیں ہے، اور یہی اس حوالے سے ماہیت کے اعتبار سے پایا جانے والا اہم ترین فرق ہے۔ عزیز سامعین، ہم نے آپ کی خدمت میں آخر الزمان کے بارے میں مکتب اسلام کے نقطۂ نگاہ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور سے متعلق اور اپنے کلام کو مکتب اسلام کی اس عظیم معنوی شخصیت کے نام نامی سے متبرک کیا ہے۔
بے شک ابھی اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت سی دیگر علامتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ کبھی صراحتاً اور کبھی پراسرار انداز سے واقع ظہور مہدی موعود کی منظر کشی کرتی ہیں۔ مغرب سے طلوع خورشید کی مانند مشرق میں خسوف، جزیرۃ العرب میں خسوف، یمن کے شہر عدن سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے بارے میں جملہ اسلامی علائم میں سے ہیں۔ یہ شرپسندی اور ظلم و بربریت ناپائیدار اور عارضی ہے، اس کے مقابلے میں خیر و بھلائی پائیدار اور ہمیشہ ہے۔ دور حاضر کا باشعور اور عقل مند انسان آزادی اور استقلال کا خواہاں ہے، غربت و افلاس اور ذلت و حقارت کی قید سے رہائی۔ اس دور کا مضطرب اور مصیبت زدہ انسان ایک راہ فرار کی تلاش میں ہے تاکہ اپنی ذات کو درک اور اپنے باطنی غم و اندوہ اور اضطراب پر غلبہ پائے۔ گویا انسانی فکر کا انتشار اور اس کی روح میں پایا جانے والا ہیجان اور اضطراب فلسفیانہ نفسیات اور سوشیالوجی کے مختلف مکاتب فکر میں اور انسان انتہا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی اصلاح ہے۔ گویا دنیا میں اچانک توازن برقرار ہو جاتا ہے اور پھر دنیا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ دجال کا دور ظلم و بربریت کا دور اور شرپسندی کا دور ہے، لیکن از منظر دین مکتب اسلام کے مطابق آخر الزمان ہر چیز کی ان کا حکومت اقتدار کے حصول کے لیے بڑھتا ہوا رجحان اور دوسروں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی شدید خواہش اور غیر اہم تنازعات، لڑائی جھگڑوں جیسے دیگر عوامل نے اسے ایک بیہودہ امر میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخر الزمان اور اسلامی نقطہ نگاہ سے انسانیت کے آخری نجات دہندہ کے ظہور کو انسان کی